اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر بن ابی شیبہ، زید بن حباب، ضحاک بن عثمان، زید بن اسلم، عبد الرحمن بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، اور نہ مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ ہارون بن عبداللہ، محمد بن رافع ابن ابی فدیق، ضحاک بن عثمان، حضرت ضحاک بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معنی اور مفہوم وہی ہیں جو اس سے پہلے حدیث میں ہیں، الفاظ کا تغیر و تبدل ہے۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبع، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل ننگے غسل کرتے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے سے روکنے والی صرف یہ چیز ہے کہ آپ کو ہرنیہ کی بیماری ہے۔ ایک مرتبہ آپ غسل کرنے گئے، آپ نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے، وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا اور موسیٰ اس کے پیچھے دوڑے اور فرماتے جاتے تھے، اے پتھر میرے کپڑے دے، میرے کپڑے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ کو دیکھ لیا اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں۔ پتھر کھڑا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے 6 یا 7 نشانات موجود تھے۔ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن حاتم بن میمون، محمد بن بکر ابن جریج، اسحاق بن منصور، محمد بن رافع، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اپنا تہبند اتار کر اپنے کندھے پر پتھر کے نیچے رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، میری ازار، میری ازار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند باندھ دیا گیا۔ ابن رافع کی حدیث میں کی روایت میں گردن پر تہبند رکھنے کا ذکر ہے، کندھے پر نہیں۔ زہیر بن حرب، روح بن عبادہ، زکریہ بن اسحاق، عمرو بن دینار، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ تعمیر کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ پتھر لا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا عباس نے کہا، اے بھتیجے، اپنے ازار اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لو پتھر کے نیچے۔ جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے کندھے پر رکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہنہ حالت میں نہیں دیکھا گیا۔ سعید بن یحییٰ اموی، عثمان بن حکیم بن عباد بن حنیف انصاری، امامہ بن سہل بن حنیف، مسعور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ میں ایک
بھاری پتھر اٹھائے آ رہا تھا اور ہلکی ازار پہنے ہوئے تھا، وہ کھل گئی۔ میرے پاس پتھر تھا، میں اس کو رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کی جگہ پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کپڑے کی طرف واپس لوٹ جا اور اپنا کپڑا لے لے اور ننگے مت چلا کرو۔ شیبان بن فروخ، عبداللہ بن محمد بن اسماء ضبعی، مہدی بن میمون، محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب، حسن بن سعد مولا حسن بن علی، عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر سوار کر لیا، پھر میرے کان میں ایک راز کی ایسی بات بیان فرمائی جو میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہ بتاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پردہ سب سے زیادہ پسند تھا وہ ٹیلا یا کھجور کے باغ کا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔